ایک لفظ بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا، ایک لفظ بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا، ہٹ جائیں اہل بیت اگر درمیان سے، ہٹ جائیں اہل بیت اگر درمیان سے۔ چار میں سے مسلمان بعد پیغمبر اگر خودسر نہیں ہوتا، مسلمان بعد پیغمبر اگر خودسر نہیں ہوتا، زمانے میں بنائے دین ہرگز شر نہیں ہوتا، زمانے میں بنائے دین ہرگز شر نہیں ہوتا، اور بلائے اہل بیت مصطفیٰ دل میں نہیں جس کے، بلائے اہل بیت مصطفیٰ دل میں نہیں جس کے، وہ زمزم سے نہا لینے کے بھی اطہر نہیں ہوگا، وہ زمزم سے نہا لینے کے بھی اطہر نہیں ہوگا۔ ہلاک ہو گیا انسان کچھ پتہ نہ چلا، ہلاک ہو گیا انسان کچھ پتہ نہ چلا، ہلاک ہو گیا انسان کچھ پتہ نہ چلا، تباہ ہو گیا ایمان کچھ پتہ نہ چلا۔ علی کے بغض میں بغیر حب علی کے نماز جس نے پڑھی، بغیر حب علی کے نماز جس نے پڑھی، حلول کر گیا شیطان کچھ پتہ نہ چلا، حلول کر گیا شیطان کچھ پتہ نہ چلا۔ نام کے پیچھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب عاشور جس دم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب عاشور جس دم شاہدی شمع جاتے ہیں، عجب انصار ہیں جو اسلحے تن پر سجاتے ہیں، عجب انصار ہیں جو اسلحے تن پر سجاتے ہیں۔ عزا اور ہم عزاداروں میں رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، عزا اور ہم عزاداروں میں رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، عزا پر وار جب ہوتا ہے تو ہم چوٹ کھاتے ہیں، عزا پر وار جب ہوتا ہے تب ہم چوٹ کھاتے ہیں۔ اور جنہوں نے شاہدی کے خیمے لوٹے اور جلائے بھی، جنہوں نے شاہدی کے خیمے لوٹے اور جلائے بھی، عزا خانوں کی رونق دیکھ کر وہ تل ملاتا ہے، عزا خانوں کی رونق دیکھ کر وہ تل ملاتا ہے۔ اور نہیں کہتے ہم اپنے نونہالوں کو کرو ماتم، نہیں کہتے ہم اپنے نونہالوں کو کرو ماتم، ہمیں سکتے پیمبر سن کے خود وہ خون بہاتے ہیں، ہمیں سکتے پیمبر سن کے خود وہ خون بہاتے ہیں۔ اور شب عاشور اصحاب حسینی کی وہ بیداری، شب عاشور اصحاب حسینی کی وہ بیداری، ادھر سے آئے ہٹ اس طرف وہ دوڑ جاتے ہیں، ادھر سے آئے ہٹ اس طرف وہ دوڑ جاتے ہیں۔ اور عزا خانوں کی رونق سے تھی سارے ہند میں رونق، عزا خانوں کی رونق سے تھی سارے ہند میں رونق، عزا خانے اجڑ جائیں گے اب شبیر جاتے ہیں، عزا خانے اجڑ جائیں گے اب شبیر جاتے ہیں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی اور تھوڑا صبر ہے بچوں، سکینہ کہہ رہی تھی اور تھوڑا صبر ہے بچوں، وہ دیکھو میرے امو جان پانی لینے جاتے ہیں، وہ دیکھو میرے امو جان پانی لینے جاتے ہیں، کبھی چنتے ہیں ٹکڑے قاسم نوشا کے رنگیں،
کبھی لاشیں علی اکبر تنے تنہا اٹھاتے ہیں، سکینہ نے بھی آخر ساتھ چھوڑا قید میں گھٹ کر، یہی کہہ کہ قیدی رات دن آنسو بہاتے ہیں، اور زمین سے آگ نکلے گی دھواں سا چھائے گا ہر سو، شہیدی دشت میں ننھی سی ایک تربت بناتے ہیں۔ اب ہمارے یہ دل نہیں گھر ہے محمد کے نواسے کا، جہاں ہوتے ہیں ہم مولا کو اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من كان عنه فضلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، كرمنا وشرفنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، وهو أحسن الخالقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنتظرين، شفيع المذنبين والمجرمين، المخاطب بطه والياسين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صل على پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے بہترین افراد وہ ہیں جو اچھائی کو پھیلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت میں اختصاص نہیں کیا ہے بلکہ یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے، یعنی امر بالمعروف نہی از منکر، اچھائی کو پھیلانا، برائی سے روکنا،
کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں کیا ہے، کسی ایک فرد سے مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ اگر بچہ ہے پھر بھی اس کے اوپر اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا فرض ہے، جوان ہے پھر بھی اس کے اوپر، ادھیڑ ہے، بوڑھا ہے پھر بھی اس کے اوپر یہ خدا کا حکم نافذ ہے، مرد ہے تو بھی، عورت ہے تو بھی، غریب ہے تو بھی، امیر ہے تو بھی، یعنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی از منکر کرے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ وہ انسان ہو جائے گا اگر امر بالمعروف نہیں از منکر۔ یعنی ہر انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے، ہر انسان کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا میں نام ہو، ہمارا دنیا میں سکہ چلے، ہم سب سے اوپر ہو جائیں، ہم سب سے آگے ہو جائیں، ہم قوم کے لیڈر بن جائیں، یعنی منتہا نقطے پر پہنچ جائیں۔ یہی تو آرزو ہے، یہی تو تمنا ہے ہر انسان کی، ہر شخص کی۔ اور پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم اس نقطے کی طرف پہنچنا چاہتے ہو، اس منزل کو طے کرنا چاہتے ہو جس کی تم تمنا کر رہے ہو، جس کی تم آرزو کر رہے ہو، جس کی تم خواہش کر رہے ہو، تو تم کو امر بالمعروف نہی از منکر کرنا پڑے گا، یعنی اچھائی کو پھیلانا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا۔ یہ وہ فریضہ ہے، یہ وہ فعل ہے کہ اس فعل کے ذریعے سے تم اس منتہا عرفہ کے منتہا درجے تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ چیز تم نے نہیں کیا تو کبھی اس منزل پر پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ عزیزو جب اتنا اہم موضوع ہے، ہر انسان کی آرزو بنا ہوا ہے، ہر انسان کی تمنا بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے نا، کنتم خیر امت، سب سے بہتر امت میں، سب سے بہتر انسانوں میں وہ انسان ہے جو اچھائی کو پھیلاتا ہے، برائی کو روکتا ہے۔ تو عزیزو اس مقام پر پہنچیں گے کیسے، اس مقام کو حاصل کریں گے کیسے؟ تو عزیزو وہی حاصل کر سکتا ہے، وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے راستہ بیان کیا ہے، جو اللہ نے راستہ معین کیا ہے، اس راستے پر جب تک چلے گا۔ اس راستے پر پہنچانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اللہ نے، اور جب نبی کا سلسلہ ختم کیا تو 12 اماموں کو بھیجا کہ اس راستے کو بتائیں کہ منتہا درجے تک، عرفہ کے درجے تک، اعلیٰ درجے تک کیسے تم پہنچ سکتے ہو۔ ائمہ کی تاریخ لے لیجیے، واقعاً اگر 12 اماموں کی تاریخ کا خلاصہ مختصر اگر ایک جوان کے ذہن میں ہو جائے تو اس منزل کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں 12 امام کی بات چھوڑیے، صرف ایک امام مولا کائنات کی زندگی خلاصہ اگر اس کے ذہن میں آ جائے، 63 سال کی زندگی، 63 سال کی زندگی کا ایک خاکہ تیار کرے، یعنی ولادت سے لے کر مبعث تک، مبعث سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر وفات رسول تک، وفات رسول سے لے کر خلافت تک، خلافت سے لے کر مولا کائنات کی شہادت تک، یہی 5 قسموں پر اگر انسان تھوڑی سی توجہ دے تو اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جو پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اگر یہ ایک خاکہ مختصر سا، اسی طریقے سے ہر امام کی اگر زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ تیار کرے، کیونکہ امام کا ہر فعل ہمارے لیے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے۔
لیکن ہم اس فعل کی طرف توجہ دیں جو انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اس زندگی کا صرف محاسبہ کر لیں، اس زندگی کا صرف مطالعہ کر لیں۔ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے مسجد میں، راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں، ایک ایسی گلی سے گزرتے ہیں، اس گلی سے رقص و غنا کی آواز آ رہی تھی۔ ہم آپ زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ اگر پڑوسی کا لڑکا کوئی خطا کر رہا ہے، کوئی گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا نہیں ہے، یہ تو فلاں کا لڑکا، گزر جاتے ہیں۔ لیکن ائمہ علیہ السلام دیکھیے، یہ گلی سے گزر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، کتنی اہم چیز انجام دینے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اہم ہے یا جو امام فعل انجام دے رہے ہیں وہ اہم ہے۔ امام ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ایک گناہ ہو رہا ہوتا ہے، غنا اور رقص کی آواز آ رہی تھی، امام ٹھہر گئے، تھوڑی دیر تک ٹھہرے رہے۔ اب یہاں پر روایت نہیں یہ بیان کرتی کہ کتنی دیر تک ٹھہرے رہے، بہرحال ذکر یہ ہے کہ امام ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس صاحب گھر، صاحب مکان کی کنیز باہر نکلتی ہے کوڑا پھینکنے کے واسطے۔ جب امام نے دیکھا تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے کنیز، اے خادمہ، یہ بتا اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، بندہ ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا، پھر اس کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں، گھر کا مالک جو ہے یعنی ہمارا جو آقا ہے، ہمارا جو مولا ہے، وہ غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ امام نے جملہ کہا تو صحیح کہتی ہے، اگر وہ بندہ ہوتا، غلام ہوتا تو کبھی یہ فعل انجام نہ دیتا، اس کو ڈر ہوتی، اس کو خوف ہوتا، لیکن چونکہ آزاد ہے اس وجہ سے اس کو ڈر نہیں ہے گناہ کو انجام دینے۔ عزیزو، اس کنیز کے مولا کا نام، اس کنیز کے آقا کا نام بشیر تھا، لیکن جب یہ کنیز پلٹ کے گھر پہنچتی ہے تو اس کا آقا، اس کا مولا سوال کرتا ہے کہ تجھے دیر کیوں ہو گئی؟ تو وہ کہتی ایک شخص تھا جو مجھ سے سوال کرنے لگا، اس کے جواب دینے میں مجھے دیر ہو گئی۔ تو وہ کہتا سوال کیا کر رہا تھا؟ کہا جب میں گئی کوڑا پھینکنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ اس گھر کے مالک آیا غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا مولا، میرا آقا، میرا سرپرست، میں جس کی کنیز ہوں وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ تو اس نے جملہ کہا کہ تو صحیح کہتی ہے، اگر غلام ہوتا، اگر بندہ ہوتا تو وہ اپنے آقا کا، اپنے مولا کا خوف ہوتا اس کے دل میں، لیکن چونکہ آزاد ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اب اس کا نام بشیر نہیں رہ گیا بلکہ حافی پڑ گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے۔ یہ سننا تھا کہ وہ ننگے پیر دوڑا، اس سے کہا کدھر گیا ہے وہ کہنے والا؟ اس نے بتایا اسی گلی کی طرف گیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے گیا، دیکھا مولا مسجد میں داخل ہو چکے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ انتظار کرتا رہا، جب مولا نماز تمام کیے قدموں پہ گر گیا، کہا آقا مجھ سے بڑی بھاری غلطی ہو گئی، جو میں گناہ میں ملوث ہو گیا تھا۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں
میں تیری مغفرت کے لیے ہی آیا تھا، دعا کرنے کے لیے۔ عزیزو، اسی سے ملتا جلتا مولا کا چاہنے والے کے جملہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جو چاہتا ہے اپنی زندگی کو بلند کرنا تو واقعاً وہ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوتا ہے، مرتبط ہوتا ہے، تب جا کے اس اعلیٰ و عرفہ منزل تک پہنچتا ہے۔ نہیں تو جیسے ہم مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں یہی آیت، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری زندگی میں اگر ہم کوشش نہیں کریں گے۔ امام خمینی کا ایک جملہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام خمینی کہتے ہیں، در عالم خدا موجود است، محضر خدا گناہ نہ کنی۔ یعنی اسی امام کے جملے کی یہ تشریح ہے امام خمینی کی۔ امام خمینی نے اپنے تقریر میں یہ کہا تھا، امام خمینی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، انہوں نے پورے ایران کے ماحول کو بدل دیا، ایران کے ماحول ہی کو نہیں بلکہ حکومت کو تبدیل کر دیا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں در عالم خدا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ کائنات میں خدا کا وجود ہے، خدا ہے، محضر خدا معصیت نہ کنید، تو مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کا وجود کائنات میں ہے تو گناہ کس بات کی ہے؟ مولا کیا فرما رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ تیرا مولا آزاد ہے یا غلام؟ جواب ملا آزاد ہے۔ کہا اگر غلام ہوتا تو اپنے پروردگار عالم سے ڈرتا، خوف کرتا۔ یہ جو گناہ میں ملوث ہے اس کی بنا یہی ہے کہ یہ اپنے کو آزاد سمجھ رہا ہے، اپنے کو مالک سمجھ رہا ہے، اپنے کو مختار سمجھ رہا ہے۔ امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی امام کے قول کی تشریح کر رہے ہیں، در عالم خدا ہے۔ جب عالم میں طے ہو گیا ہے کہ خدا کا وجود ہے تو محضر خدا معصیت نہ کنی۔ تو کیسے ہمت پڑتی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کے حضور میں غلطی کرے، اللہ کے حضور میں گناہ کرے، اللہ کے حضور میں معصیت کار ہو جائے، خطا کار ہو جائے۔ تو عزیزو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کیا، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دیکھو، امر بالمعروف و نہی عن منکر کرنے والا سب سے بہترین افراد قرار پائے گا۔ اب یہی نہیں، جو غزوات واقع ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگیں واقع ہوئی ہیں، اگر اس جنگ کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو واقعاً اس آیت کی ذیل میں آپ کو بہت سے واقعات ملے کہ جنہوں نے کوشش کی، سعی کی اور اس منزل پر پہنچ گئے کہ سب سے بلند درجے پر۔ یہی امام خمینی کو لے لیجئے، اپنے زمانے میں اگر دیکھا جائے ان سے بلند درجے پر کوئی پہنچا تھا؟ جس دور میں امام خمینی تھے اس دور میں ان سے کوئی بلند درجے پہ پہنچا تھا؟ اسی جملے دیکھیے کہ کتنے ایمان مستحکم تھا۔ کہ ایک آواز پر جب ایمان مستحکم ہوتا ہے تو اس کی آواز میں اتنی قوت و طاقت اللہ بخش دیتا ہے کہ ملک میں نہیں، ملک سے باہر ہے، ملک سے نکال دیا گیا ہے، ملک بدر ہو گئے ہیں، لیکن جب حکم دیا کہ آج کوئی شخص گھر میں نہیں رہے گا، سب گھر سے باہر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، تو ایران کا کوئی شخص گھر میں نہیں تھا اور گھر کے باہر ہو گیا، حکومت دہل گئی، جبکہ ملک میں بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ پوری زندگی امام خمینی کو دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے بسر کی۔ میں اس سے پہلے مجلس میں تذکرہ کیا تھا ان کے استاد آیت اللہ حائری کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے حوضے کی بنیاد رکھی تھی۔
اور کس طریقے سے یہ حوضہ ترقی پایا، اور اسی حوضے کے طالب علم ہیں امام خمینی۔ تو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس منزل پر ہر انسان کے لیے اللہ دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی کسی ایک سے مخصوص نہیں، پورے نوع بشریت کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو بلند ہونا، اگر تم چاہتے ہو کمال کی منزل حاصل کرنا، تو تم کو یہ فعل انجام دینا پڑے گا، یہ کام انجام دینا پڑے گا، یعنی اچھائی کو پھیلانا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا۔ اور یہی نہیں، سلمان فارسی کو لے لیجئے، سلمان فارسی ہے کہاں کے؟ ایران کے، مذہب زرتشتی، آتش پرست تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے کو بدلا ہے، یعنی اس آیت کا عمل کیا ہے، تو عرب میں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ سلمان فارسی ہم سے ہیں، سلمان فارسی ہم سے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے جنگ خندق کا، جنگ خندق جو ہوئی تھی یہ 5 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اگر غزوات کا مطالعہ آپ لوگ کیے ہوں گے تو یہ 5 ہجری میں واقع ہوئی، اور اسلام کی تیسری جنگ ہے۔ پہلی جنگ جنگ بدر ہے، دوسری جنگ جنگ احد ہے، اور تیسری جنگ جنگ خندق ہے، جنگ احزاب بھی اس کا نام ہے۔ اور یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں مدینے کی آبادی 3000 تھی مسلمانوں کی، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور بوڑھے بھی تھے۔ اور دشمن کی فوج کے کتنے افراد تھے معلوم ہے؟ 10,000 افراد۔ 10,000 افراد کے مقابلے میں 3,000، وہ بھی سب فوجی نہیں ہیں، پورے ہم نے مسلمان کی پاپولیشن بتائی ہے، جمعیت بتائی ہے، کتنی زیادہ۔ اور جو دشمن ہے وہ اتنا قوی ہے، یعنی یہودی بھی جا کے ان سے مل گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد جو نکالا تھا یہودیوں کو، وہ یہودی جا کے مکے والوں سے مل گئے، اور ملنے کے بعد مکے والوں کی مشکل یہ تھی، یہ جو 2 جنگ انہوں نے جنگ لڑی تھی، اس میں یہ جو شکست کھائے تھے، سب کا متفق علیہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم جو شکست کھائے اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے، اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول کے پاس ایک ایسا محافظ ہے، ایک ایسا بہادر ہے، جس کی بنا پر ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائے۔ تو یہودیوں نے بڑھ کے کہا کہ اس کا توڑ ہم آپ کو دیں گے، ہم ایسے انسان کو دیں گے جو، اب یہاں پہ روایت میں اختلاف ہے کہ ایک وقت میں یعنی ناشتے میں وہ 1 اونٹ کھا جاتا ہے، یا 1 اونٹ کا بچہ کھا جاتا ہے، یا دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے پورے اونٹ کو پکڑتا ہے اور ڈھال کی طرح اس کا استعمال کرتا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ شمشیر چلاتا ہے۔ اتنا بہادر ہے، اتنا قوی۔ لہذا آپ فکر نہ کریں، آپ حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ 10,000 کا لشکر جب مدینے میں آنے لگا تو جب رسول کو معلوم ہوا تو سارے مدینے والوں کو اکٹھا کیا، یعنی 3,000 آبادی والا جو مسلم شہر تھا، یہ سب اکٹھا ہوئے، اور رسول نے سب کے سامنے بات رکھی کہ بتائیے کس طریقے سے جنگ کی جائے۔ تو کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ آقا ایک بہت بڑا شہر کی دیوار بنائی جائے اور اس پر دروازہ لگایا جائے اور بڑا بڑا برج بنائی جائے، اس برج سے ہم تیر چلائیں گے اور ساری فوج تباہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فوجیں آ رہی ہیں، اب ہم اگر برج بنانا شروع کریں گے تو کب بنے گی، تب تک تو اٹیک ہو جائے گا۔ تو سلمان فارسی نے اپنا مشورہ دیا کہ آقا جب ہم ایران میں تھے
جب فارس میں تھے تو اگر کبھی ایسا موقع آتا تھا تو ہم لوگ خندق کھودتے تھے اور خندق کھود کے اس میں آگ لگا دیتے تھے تو دشمن کی ہمت نہیں رہتی تھی کہ دشمن اس طرف آ جائے خندق کے، اور اسی طرف سے جنگ ہوتی تھی، بیچ میں خندق رہتی تھی تو ہم لوگ سنگر بناتے تھے، یعنی پتھروں کا ٹیلا بنا کے اس پتھر کے ٹیلے کے آڑ سے تیر چلاتے تھے، حملہ کرتے تھے۔ یہ مشورہ جناب سلمان فارسی کا رسول اللہ نے قبول کیا، چونکہ عرب میں یہ رسمی ہی نہیں تھی خندق سے پہلے خندق کھودنے کی۔ عرب صرف تلوار اور نیزہ چلانا جانتے تھے، اس طریقے سے ٹیکنک، اس طریقے کا انداز عرب میں ہی جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سلمان فارسی تم مہندس ہو، تم اس کے انجینئر ہو، لہذا تمہاری سرپرستی میں یہ خندق کھودی جائے گی۔ اب بتائیے اگر آپ یا ہم یا کوئی بھی اگر اتنا بڑی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی جائے تو اس کا نظریہ، اس کا دماغ کہاں تک رہے گا؟ وہ بھوڑا چلائے گا؟ نہیں۔ لیکن سلمان فارسی دیکھیے کس انداز سے زندگی گزار رہے تھے، کس انداز سے انہوں نے اس آیت پر کام کیا ہے، محنت کیا ہے اور اس آیت کے مقصد تک پہنچے ہیں۔ سلمان فارسی آتے ہیں، آنے کے بعد اس خندق جہاں پر خندق کھودنا تھی اس خندق کے ایریا کا مطالعہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ، مدینے کے راستے ایک ہی طرف سے ہے، 3 طرف سے پہاڑی ہے، لہذا ہم یہی ایک طرف جو راستہ ہے یہیں پر خندق کھودتے ہیں۔ خندق بھی معمولی خندق نہیں ہے، 12,000 ذراع کی خندق ہے، یہ تقریباً 5.5 کلومیٹر خندق کھودی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی تقریر کی، جس تقریر کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں: لا عیش الا عیش الآخرت، اللہم اغفر لی مہاجر و انصار۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، اور پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ مہاجر و انصار کی مغفرت فرمائے۔ یہی جملہ انہوں نے بنائے ترغیب، بنائے حوصلہ افزائی کے، انہوں نے تقریر میں استعمال کیا۔ اس کے بعد 10 آدمیوں کا ایک گروہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ 10 آدمیوں کا ایک گروہ بنا کے کہا آپ لوگ یہ خندق کھودیے۔ جناب سلمان فارسی چونکہ اس کے مہندس سے، اس کے انجینئر تھے، لیکن اپنے کو انجینئر نہیں سمجھ رہے تھے، اپنے کو سب کے جیسا سمجھ رہے تھے۔ تو سلمان فارسی نے انہیں 10 آدمیوں کے گروہ میں وہ بھی ہو گئے اور کھودنا شروع کیا، لیکن رسول اللہ جیسے مدینے کی طرف پلٹے ویسے اختلاف شروع۔ ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ سلمان فارسی جب تک ہمارے گروہ میں نہیں آئیں گے تب تک ہم کھودیں گے نہیں خندق۔ اب جب رسول اللہ واپس پلٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جہاں کی خندق وہیں پہ رہ گئی، آگے بڑھی ہی نہیں۔ تو پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اختلاف ہو گیا۔ کہا اختلاف کیسا؟ کہا ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ ہمارے خیمے میں ہوں گے، رسول اللہ ہمارے گروہ میں ہوں گے، تب ہم جا کے خندق کھودیں گے۔ تو رسول اللہ ایک مرتبہ مسکرائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا وہی جس کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، سلمان فارسی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سب لوگوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس لیے اللہ نے
مبعوث کیا ہے، کہا ہم کو اس لیے اس طرح مبعوث کیا ہے، اس مقصد کے تحت مبعوث کیا ہے کہ ہم انسان کو یہ بتا دیں کہ دیکھو تم زندگی اپنے لیے نہ جیو بلکہ دوسرے کے لیے۔ امر بالمعروف نہی از منکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھائی کو پھیلانا، برائی سے روکنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم زندگی گزارو تو دوسرے کے لیے گزارو، اپنے لیے نہ گزارو۔ اگر امر بالمعروف نہی از منکر کا مختصر پریبھاشا کی جائے تو اس کی یہی پریبھاشا ہوتی ہے کہ دیکھو اپنی زندگی دوسرے کے لیے وقف کر دو۔ جب تم اپنی زندگی دوسرے کے لیے وقف کرو گے تو تمہاری زبان میں اللہ اتنی قوت و طاقت دے دے گا کہ تم اگر انگلینڈ میں بیٹھے رہو گے، حکم کرو گے ایران میں، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے حکم کی موافقت پورا ملک کرنا شروع کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جناب سلمان فارسی ایران میں پرورش پائی تھی، ایران میں بڑے ہوئے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی صحبت میں آئے، جب رسول اللہ کی پاس آئے تو جب ان کے طرز پر زندگی گزارنا شروع کیا تو ابھی تک اپنے لیے زندگی گزار رہے تھے، لیکن رسول کے پاس آنے کے بعد اب دوسروں کے لیے زندگی گزارنا شروع کیا۔ تو اب ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سلمان فارسی ہمارے ہو جائے، سلمان فارسی ہمارے ہو جائے۔ جب رسول اللہ نے یہ تنازع سنا، یہ اختلاف سنا، تو رسول اللہ نے کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں، سلمان ہمارے ہیں۔ سلمان خیر امت اخرجت للناس تعمرون معروف وتنهون عن المنکر۔ عزیزو، جو قرآن اعلان ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو بہترین افراد وہ ہیں جو نکلتے ہیں اچھائی پھیلانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جب حسین مدینی سے نکلے تھے یہی نعرہ کہا تھا انی لن اخرج عشرا ولا بدرا ولا مرشدا ولا ظلما انما خرجت اطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اريد امر بالمعروف وینہی عن المنکر، اسیر بسیرت جد محمد و سیرت ابی علی ابن ابی طالب۔ دیکھو جو مدینے سے میں نکل رہا ہوں، میرا سفر یہ نہ ظلم کے لیے ہے نہ تخت و تاج کے لیے ہے، بلکہ میں جو نکل رہا ہوں یہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، امر بالمعروف نہی از منکر کے لیے ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں جو امر بالمعروف نہی از منکر کروں گا تو اپنے نانا کے طرز پہ کروں گا، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرز پہ کروں گا۔ عزیز و حسین مدینے سے نکلے، مکہ آئے، مکے سے کربلا پہنچے، کربلا میں کتنی اذیتیں حسین کو دی گئی ہیں، لیکن حسین نے اپنے مقصد کو چھوڑا نہیں ہے۔ عزیزو، یہی نہیں، ایک روایت ہے سلطان علی ایک متدین مومن شخص تھا، اس نے ایک مرتبہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا مولا سے کہ آقا آپ زیارت ناہیہ میں آپ کا ایک جملہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن و رات میں خون کے آنسو روتا ہوں، تو آقا یہ بتائے کربلا میں جو واقعات واقع ہوئے ہیں آپ کون سے واقعے کو مد نظر رکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو شیخ سلطان علی کہتے ہیں جب میں نے امام سے پوچھا تو امام سر جھکا کے رونے لگے۔ عزیزو، میں نے پھر امام سے پوچھا اچھا آقا میں ایک واقعے کو ذکر کرتا ہوں، آپ بتائیں کون سے واقعہ آپ کا مقصود تھا کہ آپ نے جو زیارت ناہیہ میں کہا ہے کہ میں رات
خون کے آنسو روتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آقا کیا اس واقعے کو آپ مد نظر رکھ کے کہہ رہے تھے کہ جب حسین جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکال رہے تھے تب اس کے لیے آپ نے کہا تھا. ایک مرتبہ امام آپ کا اور ہمارا کہتا ہے اگر علی اکبر زندہ ہوتے وہ بھی اس منظر کو دیکھ کے خون کے آنسو روتے. ارے سلطان علی کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا اے آقا مولا کیا جب حسین ارے قاسم کے جنازے کے ٹکڑے کو جمع کر رہے تھے کیا اس منظر کو دیکھ کے آپ یہ خون کے آنسو رونے کے لیے زیارت ناحیہ میں فرمایا ہے؟ کہا حضرت قاسم اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا آقا یہ بتائیے کیا انہوں محمد کی ننھی ننھی لاشیں اٹھاتے ہوئے حسین کو دیکھا اس وقت آپ خون کے آنسو رونے کے لیے کہا یہ دونوں بچے ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا کیا اس میدان میں علی اصغر کو جب حسین لے کے گئے تھے پانی کا سوال کیا تھا کیا اس منظر کو مد نظر رکھ کے آپ نے خون کے آنسو رونے کے لیے کہا نہیں اگر علی اصغر بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا بتائیے کہا میری پھوپھی جب کربلا میں پہنچی عزیزو ایک مرتبہ امام زمانہ کہتے ہیں میری پھوپھی کے نہ بابا تھے نہ میری دادی ارے زہرا تھی نہ نانا تھے نہ بھیا تھے. ارے تم خود یاد کرو ارے وحد کا منظر جب صفیہ ارے حضرت زہرا کی بہن جب انہوں نے سنا کہ جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے اپنے بھائی سے ملنے جب صفیہ وحد میں پہنچی رسول اللہ موجود تھے ہمارے جد علی مرتضی موجود تھے ارے دادی زہرا موجود تھی. تسلی و تشفی دینے کے لیے صفیہ کو اتنی ہستیاں موجود تھی لیکن رسول نے جب سنا بہن آ رہی ہے بھائی کو دیکھنے تو فوراً حکم دیا ارے حمزہ کے جنازے پر ایک چادر ڈال دی جائے بہن تحمل کر پائے گی. لیکن میری ارے پھوپھی زینب جب کربلا میں پہنچی تو کیا منظر تھا خود میری پھوپھی کہتی ہے ارے زینب کیا تو ہی میرا بھائی زینب ثعلب الذین ظلموا ایب القلب دیا. سر سے عمل کو قبول ہم سب گناہ کبیرہ سے معاف کر پروردگار تجھے واسطہ پروردگار ہم سب کی اولادوں کو صالح ہونے کرنے پروردگار جو جوان بے روزگار ان کو روزگار عنایت پروردگار جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت پروردگار تجھے واسطہ ہدایت علیہ السلام تجھے واسطہ بیماری کم جو مومنین و مومنات مریض ہے پروردگار ان کو شفاء کاملہ پروردگار جو مومنین و مومنات حج و زیارت کو متمنیوں کو حج و زیارت سے مشرف پروردگار تجھے واسطہ ہدایت علیہ السلام آمین. جہاں کہیں گے اہل ایمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کی محافظت فرما پروردگار اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما پروردگار پرچم اسلام کے سر کو بلند فرما پرچم شرک و کفر کے سر کو سربلند فرما پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان احسان
حیدر